صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. بخاری شریف اور کتاب مواقیت الصلاۃ جاری ہے. آج جو باب ہم پڑھیں گے اس کا عنوان ہے المصلی یناجی ربہ عز وجل، کہ نمازی اپنے رب عز وجل سے مناجات کرتا ہے. یعنی نمازی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے باتیں کرتا ہے، اللہ سے دعائیں کرتا ہے، اللہ کے آگے اپنی عرضیں رکھتا ہے، اور یہ بہت بڑی سعادت اور اعزاز کی بات ہے. تو اس سعادت کے لیے یہ مواقیت الصلاۃ میں آ رہا ہے نا، کہ نماز کے اوقات میں، تو یہ ایک سعادت ہے، اس کا ایک شوق ہونا چاہیے، اور اس کے لیے جلدی اللہ کے حضور جانا چاہیے، نماز جلد پڑھنی چاہیے. اس میں تاخیر جو ہے وہ مناسب نہیں ہے. اور اس میں حدیث جو لائے ہیں امام بخاری، حدیث نمبر 508 اور 509، دو حدیث دیکھتے ہیں انشاءاللہ. حدیث ہے، یہ ہم ویسے حدیث پہلے بھی پڑھ چکے ہیں. پہلے اس باب میں تھی کہ مسجد میں تھوکنا نہیں چاہیے، یعنی قبلے کی طرف منہ کر کے نہیں تھوکنا چاہیے. اور اسی حدیث کو یہاں دوسرے باب میں دوسرے عنوان کے ساتھ لائے ہیں. حدیث ہے حدثنا مسلم بن ابراہیم قال حدثنا ہشام عن قتادہ عن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان احدکم اذا صلی یناجی ربہ. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جب کوئی نماز پڑھتا ہے تو اپنے رب کے ساتھ مناجات کرتا ہے. یعنی مناجات کا مطلب ہے کہ چلیں اب تفصیل ہم بعد میں دیکھتے ہیں. تو اپنے رب کے ساتھ مناجات کرتا ہے. فلا یطفلن عن یمینہ ولکن تحت قدمہ الیسریٰ. تو اس کو یہ چاہیے کہ وہ دائیں طرف نہ تھوکے، البتہ اپنے بائیں پاؤں کے نیچے تھوک سکتا ہے. ذرا یہ ہم نے کچھ پڑھ چکے ہیں کہ کچی مسجد اور کچی جگہ پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں تو بائیں طرف مٹی پہ اور اس کے اوپر پاؤں رکھ کے اس کو دبا سکتا ہے. وقال سعید، اور سعید کہتے ہیں، ان قتادہ سے وہ روایت کرتے ہیں، لا يطفل قدامہ او بین یدیہ ولکن عن یسارہ او تحت قدمیہ، کہ اپنے سامنے نہ تھوکے اور دائیں طرف نہ تھوکے، لیکن بائیں طرف یا اپنے قدموں کے نیچے تھوک سکتا ہے. وقال شعبہ، اور شعبہ کہتے ہیں، لا یبصق بین یدیہ ولا عن یمینہ ولکن عن یسارہ او تحت قدمیہ، کہ اپنے سامنے نہ تھوکو اور دائیں طرف نہ تھوکو لیکن بائیں طرف یا پاؤں کے نیچے تھوک سکتے ہو. وقال حمید، اور حمید کہتے ہیں، ان انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یبصق فی قبلۃ ولا عن یمینہ ولکن عن یسارہ تحت قدمیہ. سب ایک ہی عنوان پہ ہیں کہ سامنے نہ تھوکو، دائیں طرف نہ تھوکو، اور بائیں طرف اور قدموں کے نیچے تھوک سکتے ہو. تو تھوکنا ایک موضوع تھا جو ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں، لیکن یہاں جو اصل بات کیا ہے کہ تم میں سے جب کوئی شخص نماز پڑھتا ہے تو اپنے رب کے ساتھ مناجات کرتا ہے. اور مناجات کیا ہے؟ کہ تنہائی میں بیٹھ کے اللہ کے ساتھ گفتگو کرنا، راز و نیاز کرنا، اور جس وقت وہ نماز میں مشغول ہوتا ہے تو اس وقت تو اللہ کو حاضر و ناظر سمجھ رہا ہوتا ہے اور اس کے سامنے کھڑا ہوتا ہے. ایک حدیث کے اندر بھی یہ بات آئی ہے کہ احسان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طرح کرو گویا کہ تم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو. اور اگر یہ نہیں ہو سکتا تو یہ اتنا تو سمجھو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے. احسان کی یہ ہم باب الایمان میں اس کو پڑھ چکے ہیں. تو ایک شخص جو نماز میں اپنے پروردگار کے ساتھ باتیں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے حضور اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہے اور اللہ سے جو معافیہ مانگتا ہے، یہ سب مناجات ہیں. گویا نماز، جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کی معراج بھی قرار دیا، نماز ایک انتہائی بلندی ہے جہاں پہ ایک انسان پہنچ سکتا ہے. اور وہ بلندی کیا ہے کہ اس وقت وہ براہ راست اپنے رب کے ساتھ گفتگو کرتا ہے، اللہ کے ساتھ ملاقات کرتا ہے، اور اس ملاقات میں اللہ کے حضور اپنی عرض رکھتا ہے، اس کے سامنے اپنی حاجات رکھتا ہے، اس کے سامنے استغفار کرتا ہے، اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہے، اس سے وہ جنت مانگتا ہے، دوزخ سے پناہ مانگتا ہے، ساری باتیں اللہ سے کر رہا ہوتا ہے. جو کچھ ہم چاہتے ہیں، ہم سجدے میں، ہم تحیات کے بعد کی دعاؤں میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی دعائیں ہیں
سب بہترین مناجات ہیں، اور کیفیت ہماری جو ہے کیا ہونی چاہیے اس حدیث سے میں پتہ چل رہی ہے۔ تو اس نماز کے اندر ایک ذوق اور شوق ہونا چاہیے، اور نماز میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ نماز کا وقت ہو جائے تو شوق کے ساتھ جائیں اور اللہ کے ساتھ کھڑے ہو کے باتیں کریں۔ جیسے ایک صحابی رضی اللہ عنہ کا قول بھی آتا ہے کہ جب میں چاہتا ہوں کہ اللہ سے باتیں کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں، اور جب میں یہ چاہتا ہوں کہ اللہ مجھ سے باتیں کرے تو اس وقت میں قرآن پڑھتا ہوں۔ تو امام بخاری اس حدیث کو مواقیت الصلاۃ میں اس لیے لائے ہیں کہ نماز کے اندر، نماز کی طرف ہمیں شوق کے ساتھ اور جلد از جلد لپکنا چاہیے۔ اور باقی جو احتیاطیں ہیں وہ ہم سب پیچھے پڑ چکے ہیں کہ نماز میں جیسے تھوکنا اور دوسری حرکتیں کرنا جو کہ خشوع کے منافی ہوتی ہیں، ان سب سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے۔ حدیث آگے ہے 509، اور یہ حدیث جو ہے یہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی روایت ہے۔ فرماتے ہیں عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال اعتدلوا فی السجود، سجدے میں اعتدال، سجود میں اعتدال اور اطمینان سے کام لیا کرو۔ ولا یبسط ذراعیہ کالکلب، اور اپنے بازو جو ہیں وہ زمین پر کتے کی طرح نہ پھیلاؤ۔ وَإِذَا بَزَقَ فَلَا يَبْزُقَنَّ بَيْنَ يَدَيْهِ، اور جب تھوکو تو اپنے سامنے کی طرف نہ تھوکو۔ وَلَا عَنْ يَمِينِهِ فَإِنَّهُ يُنَاجِي رَبَّهُ، اور نہ اپنے دائیں طرف تھوکے کیونکہ ایک شخص جو ہے اس وقت اپنے رب سے گفتگو کر رہا ہوتا ہے۔ یہ حدیث بھی ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں مسجد کے آداب میں، لیکن یہاں پہ جو امام بخاری لائے ہیں وہ اسی باب میں ہے کہ جو ذوق اور شوق اور مناجات نماز کے اندر ہونی چاہیے۔ اور یہاں ایک اور حکم ہمیں دیا جا رہا ہے، وہ کیا ہے کہ اعتدلوا فی السجود، کہ سجدوں میں اعتدال اور اطمینان سے کام لیا کرو۔ مطلب کیا ہے کہ سجدہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ بس زمین پہ سر ٹکایا اور فوراً اٹھا لیا۔ جیسے آج کل اکثریت ہماری نماز پڑھتی ہے، مطلب سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ کس طرح پڑھتے ہیں کہ رکوع میں گئے اور بس اٹھ گئے اور سیدھے کھڑے بھی نہیں ہوئے تو سجدے میں چلے گئے، اور سجدے میں سر ٹکا بھی نہیں تو اٹھ گیا۔ کس طرح سے وہ تسبیح 3 دفعہ بھی پوری کرتے ہیں اور کتنی رفتار سے پڑھتے ہیں سمجھ میں نہیں آتا۔ تو یہ نماز کے ساتھ یعنی اس کو نماز کی چوری کہا گیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو چوری قرار دی ہے، اور اس نماز کو ناپسند کیا گیا ہے۔ ظاہر ہے اللہ سے مناجات کرنی ہے، اللہ سے باتیں کرنی ہیں، اللہ سے دعائیں مانگنی ہیں، تو وہ سجدہ کیسا ہونا چاہیے؟ اور اللہ نے تو فرمایا قرآن کے اندر سورہ اقرا کے اندر جو آتا ہے کہ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب، کہ سجدہ کر اور اللہ کے قریب ہو جا۔ سجدہ قربت کا ایک ذریعہ ہے، اللہ کے ساتھ قرب کا ذریعہ ہے، قرب الہی کا ذریعہ ہے۔ تو قرب الہی حاصل کرنے کے لیے اس کے قدموں میں، اس کے سامنے سر اتنی دیر تو ٹکائیں کہ کوئی بات کر سکیں، اس کے سامنے کوئی عرض اور معروض کر سکیں۔ ظاہر سجدے میں ہم نے اردو میں یا پنجابی میں باتیں تو نہیں کرنی، لیکن اللہ تمہارے دل کی کیفیات کو سمجھ رہا ہوتا ہے۔ ہم دل کے اندر جو بات کریں اللہ اس کو جانتا ہے، اور جو مطلب مسنون مناجات ہیں، جو مسنون تسبیحات ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے وہ ہمیں آنی چاہیے۔ اور ہم اتنا نہیں کہ بس 3 دفعہ کا سبحان ربی اعلیٰ بھی اس طرح پڑھیں کہ سر ٹکتے ہی اٹھ جائے اور پتہ بھی نہیں چلے کہ 3 دفعہ پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا۔ یہ غفلت کی نماز ہوتی ہے، اور اس طرح کی غفلت کی نماز جو ہم نے پچھلے درس میں پڑھا تھا کہ ایسی نماز اللہ سے دور کرتی ہے، اللہ کے قریب نہیں کرتی ہے۔ ایسے نماز سے رنج اور درماندگی حاصل ہوتی ہے۔ تو سجدہ تو قرب الہی کی علامت ہے، سجدہ تو قرب الہی کا ذریعہ ہے۔ تو ہم سجدہ ایسا کریں کہ اس کے اندر اللہ سے دل لگائیں اور سر ٹکائیں سجدے میں، اور اپنی جو کم مائیگی ہے اس کا احساس کریں، اپنی بے بسی کا احساس کریں اللہ کے سامنے، اور اپنی کمزوری کا اعلان اور اظہار اور اعتراف کریں۔ جیسے آتا ہے کہ ابو لک بنعمتک علیہ و ابو بذنبی، سجدے میں اقرار کریں کہ اللہ تیری نعمتوں کا اقرار ہے، اپنے گناہوں کا اقرار ہے، کیفیات ہماری وہ والی ہوں۔ تو ہمارا سجدہ جو ہے یہ مناجات کا ایک یعنی ذریعہ ہونا چاہیے، اور سجدہ ہماری عاجزی کا ایک اظہار ہونا چاہیے۔ نماز کی جو ہے نا کہ نماز کا ایک روحانی باطنی پہلو اور ایک ظاہری پہلو ہے۔ تو ظاہری پہلو تو یہ ہے کہ ہم اپنا سر زمین پہ رکھ دیتے ہیں، لیکن باطنی پہلو کیا ہے کہ ہم سر زمین پہ کیوں رکھتے ہیں؟
کہ ہم اپنے آپ کو بالکل عاجز سمجھتے ہیں اللہ کے مقابلے میں. ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ تیرے مقابلے میں ہمارے اندر کوئی طاقت کوئی قدرت نہیں ہے، اور حقیقتاً نہیں ہے. نہ ہمارا اپنے دنیا میں آنے پہ اختیار ہے، نہ دنیا سے جانے پہ اختیار ہے، نہ ہمارا اپنی سانس پہ اختیار ہے، نہ ہمارا اپنے دل پہ اختیار ہے. ہم کسی بھی چیز کو خود کنٹرول نہیں کر سکتے. ہمارے اندر کے سارے نظام اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق چل رہے ہیں. ہماری تقدیر اللہ نے لکھی ہے، ہماری ساری حاجات اللہ سے وابستہ ہیں، اور وہ اللہ ہے جس کی مہربانی اور جس کی رحمتوں سے ہم زندگی گزار رہے ہیں. تو اس اللہ کے سامنے ہمارا سجدہ کیسا ہونا چاہیے؟ تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ سجدے میں اعتدال اور اطمینان سے کام لیا کرو، سجدہ ٹھونگا نہ مارا کرو. یعنی انہوں نے نہیں فرمائی، میں کہہ رہی ہوں کہ سجدہ ٹھونگا نہ مارا کرو. جیسے چڑیا ذرا سا ٹھونگا مارتی ہے زمین پہ، اس طرح نہیں، جیسے چوگ لینے کے لیے یا دانہ چننے کے لیے. تو ہمیں سجدے کے اندر اعتدال اور اطمینان اگر ہوگا تو یہ ہماری نماز کی بہتری کی اور نماز کے اندر خشوع کی علامت ہوگی. اور دوسرا حکم دیا کہ اپنی کلائیوں کو زمین پر کتے کی طرح نہ پھیلائے. تو یہ حکم بھی بڑا اہم ہے کہ جب ہم سجدے میں جائیں تو ہمارے ہاتھ اس طرح سے ہوں کہ کونیاں جو ہیں وہ زمین پہ نہ لگی ہوں، کونیاں اٹھی ہوئی ہوں. میں نے دیکھا ہے کہ مرد تو اسی طرح ہی پڑھتے ہیں، کونیاں اٹھا کے پڑھتے ہیں، لیکن خواتین جو ہیں وہ اکثر خواتین کو دیکھا ہے کہ وہ بڑے آرام سے پوری کی پوری زمین پہ لیٹ جاتی ہیں. یہ درست ہے کہ خواتین کو ذرا سمٹ کے سجدہ کرنا چاہیے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ پوری کونیاں بھی اور بالکل اس طرح سے زمین کے ساتھ لگ جائیں کہ سجدے کی کیفیت ہی پیدا نہ ہو. تو کونیاں اوپر اٹھی ہونی چاہیے. اور میں آپ کے بات بتاؤں کہ نماز کے جو فزیکل یا جسمانی فوائد ہیں وہ ایک ورزش کا انداز بھی ہے، اگرچہ نماز ورزش نہیں ہے، لیکن فائدے ہمیں وہ سب مل جاتے ہیں جب ہم دن میں 5 دفعہ اور ایک وقت میں 12 رکھتے ہیں، اور کبھی 8 رکھتے ہیں، اور کبھی 17 رکھتے ہیں، پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو اتنی دفعہ ہم اوپر نیچے ہوتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں، رکوع کرتے ہیں. یہ ایک ایسی ورزش ہوتی ہے جو ہمارے جسم کے سارے جوڑ جو ہیں ان کو ہلا دیتی ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہترین نظام ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نماز کا طریقہ طے کیا ہے ایک بہترین طریقہ ہے، جس میں آپ کو کسی یوگا کی یا اگر نماز صحیح طرح پڑھی جائے تو دوسری بہت ساری ورزشوں کی ضرورت نہیں رہتی. تو جب ہم سجدہ اس طرح کرتے ہیں کہ ہماری کونیاں زمین سے اٹھی ہوئی ہوں، اور ہاتھ اس کے لیے ہمیں سر سے ذرا پیچھے رکھنے پڑتے ہیں. سر سے ذرا سے پیچھے ہاتھ رکھیں گے تو ہماری کونیاں آٹومیٹکلی اٹھی ہوئی ہوں گی، پھر وہ لگیں گی نہیں زمین کے ساتھ. اور جتنا ہم ہاتھ آگے کرتے جائیں گے، سر سے آگے بڑھا دیں گے، اتنی کونیاں نیچے لگیں گی. تو اس لیے ہاتھ پیچھے رکھ کے جب ہم کرتے ہیں تو اس سے ہمارے بازو، ہمارے کندھے دونوں کے اندر کھچاؤ پیدا ہوتا ہے، اور یہ بذات خود ایک ورزش ہوتی ہے. اگرچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ورزش کا ذکر نہیں کیا، اور نہ ہی نماز کے ضمن میں ہم یہ بات کہتے ہیں کہ اس کو ورزش سمجھا جائے، لیکن یہ وہ ضمنی فوائد ہیں جو ہمیں حاصل ہوتے ہیں. تو اس لیے سجدے میں ہمیں بالکل خیال رکھنا چاہیے کہ ہاتھ ذرا سے سر سے پیچھے ہوں، اور اس کی وجہ سے انشاءاللہ ہماری کونیاں نہیں لگیں گی. اور ہم اس چیز کو شعوری طور پر یاد رکھیں کہ کونیاں اٹھی ہوئی ہوں گی. اور اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تشبیہ دی ہے کہ کلائیوں کو زمین پر کتے کی طرح نہ پھیلائے، تو یہ ظاہر ہے بڑا، کتے کو تو ہم دیکھتے ہیں کس طرح بیٹھا ہوتا ہے. تو یہ پوسچر جو ہے، یہ جو انداز ہے، یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں ہے. اور جب تھوکنا ہو تو اپنے سامنے یا دائیں جانب نہ تھوکے، کیونکہ وہ اپنے رب سے گفتگو کر رہا ہوتا ہے. یہ بات ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں. تو ان 2 حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نماز اللہ کے ساتھ مناجات ہے، اللہ کے ساتھ گفتگو ہے، اللہ کے سامنے عرض اور معروض ہے. تو اس میں ایک تو جلدی کرنی چاہیے، نماز کا وقت ہو جائے تو اس میں بلا وجہ دیر نہ کریں، اور نماز کے آداب کا خیال رکھیں، رکوع اور سجود مکمل کریں. اور نماز کے اندر جو ایسی چیزیں ہیں، تھوکنا ہے یا کوئی اور چیز ہے جو ہمارے خشوع کو متاثر کرنے والی ہے، تو اس میں جو ہدایات دی گئی ہیں ان کا خیال رکھیں، اور نماز کو اچھی طرح سے ادا کریں تاکہ اللہ کے حضور ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ ہو. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.